اللہ نے زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اگر اللہ نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو اللہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. مقصد دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس مقصد سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی جس چیز کو قرار دیا ہے ہم اسے کامیابی نہیں سمجھتے، ہم کامیابی کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیاب اصل میں وہ ہوگا جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا. جو آگ میں چلا گیا وہ بھی ناکام ہے، اور جو آگ سے ہو کے جنت میں گیا پوری کامیابی اسے بھی نہیں ملی. اصل کامیابی اس کو ملی ہے جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا. آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال جو ہیں ایک وسیلہ ہیں، حقیقت نہیں ہے. اعمال اللہ تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہے تو انسان جنت میں جانے کا حقدار بن جاتا ہے. اگر خالی اعمال پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی بندہ اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا. خالی وضو اور طہارت کے اوپر ہی بندہ غور کر لے تو شاید ہماری زندگی کا کوئی ایک وضو بھی اس کمال کو نہ پہنچے جو اللہ کو مطلوب ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. خیر کا جو بھی کام کرو گے تم اس کو میرے پاس موجود پاؤ گے. ساتھ ہی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. اگر اللہ تعالیٰ اعمال کی اصل کیفیت کو تول لیں تو سارے اعمال ہی رائے گاں ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ انسانوں کی وسعت کو دیکھتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان اعمال کو جو ہے نا حسنات میں درج فرما لیتے ہیں. پھر اللہ ایک اور بڑی کرم نوازی یہ فرماتے ہیں کہ برائی کو تو ایک برائی کے طور پہ درج کرتے ہیں لیکن عمل کو 10 سے ضرب دیتے ہیں اور پھر اس کو دائیں پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا ابھی بھی دایاں پلڑا کمزور رہا ہے وہ بندہ جہنمی ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنتی ہے. تو یہ بات جو ہے زندگی کے اندر ایک کوشش ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہیں. اس کوشش کے 2 حصے ہیں. پہلا حصے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو. دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نیت درست ہوگی، طریقہ نبوی ہوگا. اعمال کی کمی کمزوریاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما کے جو ہے نا ان کو نیکیوں کے اندر جو ہے نا ان کو درج فرما لیں گے. اچھا، اب اعمال کی بھی مزید 2 قسمیں ہیں. ایک وہ عمل جو اپنی زندگی میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درج کر دیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے ہم پہ عزت دار لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو ہر اس چیز کو درج کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی گاڑی اپنی کھڑی ہوئی ہے قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو در حقیقت فرشتوں کی کتابت کے بغیر بھی انسان کے ہر عمل کا لمحہ لمحہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے غافل نہیں. اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ مجرم اللہ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت انسان جب پٹھے انسان جو گواہیاں دیں گے تو انسان بڑا پریشان ہوگا. پٹھوں کو باتیں ہوئے کہے گا لیما شاہد تم علینا، کہ تم نے میرے خلاف گواہیاں کیوں دی. بات کہیں گے انتک اللہ الذی انتک کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کر دی ہے. آج سے پہلے اس نے زبان کو قوت گویائی دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل سے ویسے بھی آگاہ ہیں، پوری طرح ہمارے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہیں. اللہ نے خود فرمایا وَعَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. وہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے. کوئی چیز آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اس کے علم سے جو ہے نا مخفی نہیں ہے. تو اس کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، کروڑوں درختوں کے اربوں پتوں کو پیدا کیا، اور فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی کسی مقام پہ گرتا تو اللہ کے علم کے مطابق گرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
انسان اونچی آواز سے بات کرے، نیچی آواز سے بات کرے، انہ علیم بذات الصدور، حتیٰ کہ بات نہ بھی کرے تو اللہ دل کی دھڑکن کو جان رہا ہے کہ انسان کی طبیعت ہے۔ ایک بندہ رکوع میں گیا، للہ فی اللہ گیا، اللہ کی رضا کے لیے گیا، ایک بندہ داخل ہوا، انسان کی نیت بدل گئی، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو بھی جانتے ہیں، بات کی نیت کی تبدیلی کو بھی جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا علم ہے، لیکن اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو درج بھی کر رہے ہوتے ہیں، لکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایک عمل اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت بڑی کرم نوازی یہ فرمائی کہ اعمال کو موت کے ساتھ مکمل منقطع نہیں کر دیا۔ اگر عقیدہ ٹھیک تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آثار کو بھی جو ہے نا درج فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آثار ہوتا ہے جو انسان کو یہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان سفر کرتا ہے کسی ایک علاقے دوسرے علاقے میں، تو اسے قدموں کے نشانات جس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں وہ آثار ہوتے ہیں۔ انسان کے پیچھے بہت سی باتیں اللہ حسنات کی جو ہے نا باقی رہنے دیتا ہے تاکہ بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انتہا الوفاء والحق، اللہ سے بڑا باوفا کوئی نہیں دنیا۔ دنیا والے تو انسان کی نیکیاں بلا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیکیاں نہیں بلاتے، اس کے لیے حسنات کے زبان کو نہیں رہتے۔ تو جو آثار ہوتے ہیں وہ موت کے بعد بھی فائدہ پہنچانے کا انسان کو ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ جو ہے اس میں شرک کا عقیدہ ہوگا تو پھر آثار فائدہ نہیں کر سکتے۔ پھر چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ہے، آپ طالب بھی کیوں نہ ہو گئی، پھر آگے لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو پورا جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ میری محبت پہ آ کے کچھ خلاصی ملی ہے، لیکن کلمہ نجات نہ ہونے کی وجہ سے مکمل خلاصی نہیں ہو سکی، تو قدموں میں آگ کی کھڑا ہوئے جن سے دماغ ابلتا بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو توحید کے اوپر ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا حسنات کا، وہ جاری رہتی ہے، وہ پیچھے آتی رہتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بات مزید آگے بڑھانے سے قبل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مال اسلام کی خدمت میں ڈونیٹ کیا۔ اس مال کا کچھ حصہ اس عہد کے اندر ان کے کچھ جانثاروں کے ہاتھ چڑھ گیا، جس کو انہوں نے کاروباری مدوں کے اندر صرف کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ صدقات جو بعد میں کاروبار کے ذریعے وسعت اختیار کرتے چلے گئے، آج ان کے نام کا ایک بینک بیلنس جو ہے نا موجود ہے سعودی عرب کے اندر، تو پیسہ ابھی بھی لوگوں کی امداد کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے نمائے مال میں نیکیاں درج ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ حسنات کی کئی قسمیں جو آثار کی شکل میں، ان میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان نے کسی کو نیک عمل کرنے کی رغبت دلائی ہوتی ہے۔ میں نے کسی کو کہا یار باجماع نماز پڑھا کرو، میری زندگی کے اندر سے باجماع نماز پڑھی تو 27 نماز اس کے کھاتے میں بھی میرے کھاتے میں بھی آ جائے۔ اگر بیت اللہ شریف میں چلا گیا تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب باجماعت کے ساتھ اس کے کھاتے میں چڑھ جائے گا، ہمارے کھاتے میں چڑھ جائے گا۔ یہ عمل کا سلسلہ جو ہے نا مرنے کے بعد بھی نہیں منقطع ہوگا۔ جن جن لوگوں نے کسی کے کہنے کے اوپر نماز باجماعت ادا کیا، اس کو وہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اسی لیے ہم یہ بات کبھی کبھار سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حسنات کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ 1.5 ارب انسان جو آج دنیا کے اندر موجود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان میں جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے تو بانی اسلام ہونے کے ناطے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی شخصیت جو ان کے میدان حسنات کا جو مقام ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے جو جاری و ساری رہتا ہے۔ دوسرا دعائیں میت کے لیے مغفرت کی، وہ ہمیشہ کام آتی رہتی ہیں، اور یہ چاہے بیٹا کرے یا کوئی غیر بیٹا کرے فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایسی دعا کا ذکر کیا ہے جو میتوں کے لیے ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میتوں کے لیے دعا جو ہے نا اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، وہ بھی ان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ ہاں جو خلوص، جو جذبہ قریبی رشتہ دار یا دوست میں ہوتا ہے، ظاہری بات اس کی اپنی ایک کیفیت اور ویٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ عالم برزخ میں میت کا درجہ ایک دم بلند ہوتا تھا، میت بڑا حیران ہوتی ہے۔ زندگی یہاں سے دنیا ختم ہو گئی ہے میت کی، لیکن برزخی زندگی کا اجرا ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہی بات بریلوی دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید برزخی زندگی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کی زندگی ہے۔ تو
تو عالم برزخ کے اندر جس وقت اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے ہوا کیا یہ معاملہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگاہ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے, تیرا درجہ بلند. تو یہ درجات کی بلندی کا سلسلہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے جاری و ساری. ان دعاؤں میں سے نماز جنازہ کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے. 40 سے روایات شروع ہو کے 2 تک بھی آ جاتی ہیں کہ 2 مومنوں نے جس کے لیے خلوص دل سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے. 40 کی بھی روایات موجود ہیں, کم بھی ہوتی ہیں, زیادہ کی روایات بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے. پھر ایک اور سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہے کہ حج و عمرہ جو ہے نا اس کو میت کی طرف سے کرنے کی نفلی عمرے کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے. بندہ جاتا ہے, اللہ نے وسائل دیے ہیں, ایک عمرہ اپنی طرف سے کرے, ایک عمرہ ذوالحلیفہ آتے اپنے والدین کی طرف سے کر لے, والد یا والدہ جس کی طرف سے کرنا ہے تو وہ بھی اس کے میزان حسنات میں اللہ اس کو درج فرما دیتے ہیں. اس طرح صدقہ جاریہ جو مالی صدقات ہیں, کنواں کھدوایا, پانی پلایا, وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے جس کی نیت سے کیا گیا اس کو اس کا جو ہے نا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے. جہاں تک تعلق ہے نوافل اور ذکر اذکار کا, یہ براہ راست میت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نہ ہی کوئی ان کا کوئی ثبوت جو ہے نا پختہ طریقے سے ہمیں کتاب و سنت سے حاصل ہے. ایک اور بات جو میت کے لیے فائدے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جو اس کی بیٹے بچے خاص طور پہ وہ اپنے والدین کی خواہشات میں بھی نیکیوں جاری و ساری رکھیں. جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں فائدہ پہنچتا ہے تو جو نیکی کی نصیحتیں جو ہے نا ان کے لحاظ سے بھی والدین جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. تو عام طور پہ دنیا کے اندر بڑی محبت ہم جتلاتے ہیں, لیکن دنیا چلے جانے کے بعد ہمارا کیا طرز عمل اپنی میتوں کے ساتھ رونے دھونے کے بعد ان کو بلا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے بارے میں شاعر نے کہا لو چلتے ہیں خدا حافظ بد اتنی وفا کرنا, جب یاد میری آئے بخشش کی دعا کرنا. تو بخشش کی دعا جو ہے نا اپنی اموات کے لیے, اپنی میتوں کے لیے جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کا اپنا عمل تو منقطع ہو گیا. اب آثار کی ذمہ داری ہے نا وہ ہمارے پر چھوڑ گئے, تو وہ ہمیں جو ہے نا اس کو انجام دینا ہے. تو اگر ہم انجام دیں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. باقی ایک ضمنی بات یہ ہے کہ نمازیں اگر نہیں پڑھی تو ان کی تو ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن روزے اگر چھوٹ گئے فرض روزے تو اس کے لواحقین کو ان فرض روزوں کو جو ہے نا پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی میتوں کے ساتھ جو ہے نا وفاداری کرتے ہوئے ان آثار کو انجام دینے کی توفیق دے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. واہ الحمد للہ.